درود ان پر، سلام ان پر، ہر ایک کلام و بیان سے پہلے درود ان پر، سلام ان پر، ہر ایک کلام و بیان سے پہلے جو ذہن قدرت میں جلوہ گر تھا وجود کون و مکان سے پہلے، جب رسالت دین کی تبلیغ فرمانے لگی، جب رسالت دین کی تبلیغ فرمانے لگی، پتھروں سے بھی صدا توحید کی آنے لگی، جب رسالت دین کی تبلیغ فرمانے لگی، پتھروں سے بھی صدا توحید کی آنے لگی، ظلم سے تپتے ہوئے بطحا کے ریگستان میں ایک گھٹا رحمت کی اٹھی نور برسانے لگی، ایک گھٹا رحمت کی اٹھی نور برسانے لگی، وہ جس کی لامکان تک بے حجابانہ رسائی ہے، وہ جس کی لامکان تک بے حجابانہ رسائی ہے، اسی کی ذات کے صدقے میں یہ ساری خدائی ہے، وہ جس کی لامکان تک بے حجابانہ رسائی ہے، اسی کی ذات کے صدقے میں یہ ساری خدائی ہے، کوئی انسان کیا تعریف میں ان کی زباں کھولے، کوئی انسان کیا تعریف میں ان کی زباں کھولے، کہ جن کی نعت کا دفتر کتاب کبریائی ہے، کہ جن کی نعت کا دفتر کتاب کبریائی ہے۔ محترم حضرات، آج کی عظیم الشان تاریخی جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مشاعرہ نعت و منقبت کی صدارت فرما رہے عالی وقار محترم میرے بہت ہی مشفق، میرے کرم فرما اور مخزن علوم حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میرے بہت ہی محترم اور ہم سب کے بہت ہی عزیز اور محترم حضرت مولانا نجیب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا محمد حبیب صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جن کی گراں قدر شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، بے باک عالم دین اور نڈر عالم دین کی حیثیت سے ان کی جو خدمات دین کے لیے رہی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، آج کل علیل ہیں۔ ہم آج کی اس محفل میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ دعا کیجئے کہ حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو مکمل شفاء کاملہ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ میرے بیچ میں بیٹھے ہیں حضرت مولانا نبی احمد صاحب قاسمی، اور ہمارے ساتھ یہاں پر آئے عبدالحفیظ صاحب، اظہر حسین صاحب، ہمارے مدرس کے ساتھی نور عالم صاحب یہاں پر تشریف رکھ رہے تھے، میرے بھتیجے عالم دین حضرت مولانا قاسم عثمانی صاحب اور دیگر تمام ہمارے جو یہاں پر ڈائس پر شورا اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، معزز سامعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ آپ کے سامنے مخل نہیں ہونا چاہتا، مفصل بیان جو تھا حضرت مولانا محمد نجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا ہو گیا، اب اس کے بعد شورا اکرام یہاں پر آئیں گے اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے، نذران عقیدت پیش کریں گے۔ ایسی محفلیں جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے، ایسی محفلوں کو آسمان ادب کے رقصندہ ستارے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تھی وہ پورے عالم کے لیے دنیا میں آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ابھی حضرت مولانا موصوف نے فرمایا کہ ان کی شخصیت جو تھی، ان کی ذات جو تھی، وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول پورے عالم کے لیے رحمت بن کے دنیا میں آپ تشریف لائے تھے۔ ان کا جو پیغام تھا وہ ایک محدود پیغام نہیں تھا، بلکہ سارے زمانے جاہلیت کے اس وقت میں آپ نے پیغام دیا تھا کہ جس وقت سارے جہان کے اندر ایک تاریکی تھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمارے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، ان کا جو پیغام تھا وہ ہم سب کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی اور جو اللہ رب العزت کا پیغام تھا وہ ہم سب تک پہنچایا تھا۔ انسان کی زندگی دنیاوی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، اس کی کامیابی کی جو ضامن ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل تاروں کے ہیں، ان کی پیروی جب تک نہیں کریں گے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری دنیاوی زندگی بنے، اس کے لیے اللہ رب العزت احکام پر عمل پیرائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بہت زیادہ ہم آپ کے سامنے کوئی بات رکھنا نہیں چاہتے، ایک درخواست ضرور کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تعلیم کی جو پستی ہے، جو تعلیم کی کمی ہے، وہ اس کو دور کیجئے۔ اپنے بچوں کو دنیا کی تمام تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کیجئے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر جو خرابی ہے، آج والدین جو ہیں ان کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمارے بچے، اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے تعلق جو تھا علماء دین سے ہٹا لیا۔ ہمارے بچے جو تھے انہوں نے دینی تعلیم سے بالکل ناواقف ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں داخل کرانا شروع کیا، مدارس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ تعلیم نہ دیں، لیکن پہلی جو تعلیم ہونا چاہیے وہ مدرسے کی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا بچہ یہ سمجھ سکے کہ خداوند قدوس کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، وہی موت و زندگی کا مالک ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہی دنیا کی تمام چیزوں پر قادر ہے، اور وہ سمجھ سکے کہ ہمارے والدین کے بارے میں کیا دین نے فرمایا ہے، والدین کے ہمارے حقوق کیا ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست اتنی ضرور ہے کہ علم جو ہے وہ کلید ہے، ترقی کی کنجی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو تعلیم یافتہ نہیں بناتے ہیں تو آپ ترقی دنیا کی نہیں کر سکتے ہیں۔ خاص طریقے سے دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری تمام چیزیں اس وقت کامیابی کی ہیں جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ ابھی شورائے کرام آئیں گے یہاں پر اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے نذرانے بھی پیش کریں گے۔ کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت مآب ہونے کا ثبوت پیش کریں گے، کبھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ذکر کریں گے، اور کبھی عمر فاروق اعظم کی عدالت کا ذکر کریں گے، کبھی عثمان غنی کی شہادت کا ذکر کریں گے، اور کبھی حیدر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی شجاعت کا ذکر کریں گے، اور آپ یہاں پر سبحان اللہ اور ان کو داد و تحسین سے نواز کر خود بھی ثواب کے مستحق ہوں گے، اور آنے والے شاعر کو حوصلہ بخشیں گے۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ، اور یہاں پر مولانا محمد الیاس صاحب ارقم جو آج وہ میرے گھر تشریف لے گئے تھے دعوت نامہ لے کر کے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا، اسی وجہ سے آج میں یہاں حاضر آیا۔ اور چونکہ تکان تھی، کل بھی میں قریب رامپور متھرا ٹپرا نگر کے ایک جلسے سے واپس آیا، قریب 1:15 1:30 بجے رات کو میں واپس آیا، تھکن تھی، لیکن آج کی ایسی محفلیں جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے، ہم بھی ایک گناہگار انسان ہیں، اور گناہگار ہونے کی حیثیت سے جب کبھی اخلاص کی بنیاد پر ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ فہرست پیش ہو کہ یہاں نتوا
بھوانی پور، یہاں پر ایک جلسہ تیرے محبوب کے نام سے سجا تھا اور اس میں اتنے لوگ اخلاص کی بنیاد پر شریک ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس جلسے کی برکت سے اور اس کے تمام جو فیوز ہیں ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آج اخلاص کی بنیاد پر یہ کیا گیا جلسہ، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت نصیب فرما دے، اور جتنے بھی ہمارے اراکین کمیٹی ہیں ہم انہیں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی بزم یہاں پر سجائی ہے، آپ بھی یہاں پر آنے کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔